صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی چھوٹا ہوگا اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ میری کیا ذمہ داری ہے، اور جو بڑا ہوگا اس کو دیکھا جائے گا کہ میری کیا ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کا احترام کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ جب تک یہ دونوں معاملہ ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے رہیں گے۔ اور جو سب سے ایک بنیادی مدنی پھول یہ عرض کروں کہ دونوں طرف تحمل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ساس یہ سمجھے کہ بہو آتے ہی ہمارے ماحول میں ڈھل لے گی، اس کو ٹائم چاہیے، اور بہو سمجھے کہ ساس میری مزاج کے مطابق میرے ساتھ چلے گی، اس کو بھی ٹائم دینا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ شادی سے پہلے تو بہو ایسی تھی، اب شادی کے بعد گھر میں آ گئے تو ایسی ہو گئی، یا بہو کہے کہ ساس تو میری پہلے تو ایسی تھی اور اب جب شادی ہو گئی میں گھر میں آ گیا تو اب ایسی ہو گئی، یہ تبدیلی جو ہے نا مزاج کی، یہ فطری عمل ہے، یہ مزاج تبدیل ہو ہی جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بھی مرد گھر میں آتے ہیں، 1 ماہ کے بعد آئے، 2 ماہ کے بعد گھر میں آئے، تو پہلے دن ان کے لیے کوئی اچھی اچھی ڈشیں پکیں گی، آئیے، ارے آؤ بیٹا، ماں بھی مطلب کہ اس کو خوش آمدید کہے گی تو باپ بھی خوش آمدید کہے گا، سب کچھ ہو رہا ہوگا، تو جناب بچوں کی امی بھی اس کے لیے کوئی 2 ڈش الگ پکا کر رکھے گی۔ اگلے دن کوئی آؤ بولے گا، کیا وہ جلدی آ گیا آج کام سے؟ پہلے دن بولے کہ آؤ، ارے ایسی، تو وہ ایک دن بہت ہے ابھی، اب کیا کرے گا؟ روزانہ کیا آپ کو کباب پکوڑے پکا کر کھلائیں گے؟ یہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بولو گے کہ یار ایک دن میں محبت ختم ہو گئی، یہ محبت ختم نہیں ہوتی، انسیت ہو جاتی ہے، ایک تعلق تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کا ملنا، ارے روز ملو گے تو ارے تھوڑی کریں گے۔ اب آپ ایک دن آفس میں جائے گا، ارے ہمارے نئے اسلام بھائی آئے، تو آپ کو اب روز آپ نئے تھوڑی رہیں گے۔ تو کپڑا بھی جب پرانا ہوتا ہے تو اس کی کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے، کپڑا جب نیا ہوتا ہے تو کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں، دھلا ہوا کپڑا، اب آ گئے ایک ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ اب ساس یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلے تو بہو میرے سے یوں بات کرتی تھی، نہ یوں بات کرتی تھی، نہ اب رخصتی ہو گیا، وہ گھر میں آ گیا، وہ روز کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پکانا، بات چیت، تو یہ فرق پڑتا ہے۔ پہلے وہ مطلب کہ کوئی گھر پہ ایسے مہمان بن کر آتی تھی، یا آپ ان کے گھر پہ جاتے تھے تو آپ مہمان بن کر جاتی تھی، اب وہ آپ کے گھر پہ بیٹی بن کر آ گئی، اب سوتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اٹھتی ہے، ہر طرح کے کام کرتی ہے۔ آپ بھی اس کے سامنے پہلے جیسی وہ نہیں ہو کہ جب پہلے جیسے ہوتی تھی، تو آپ بھی وہ انداز نہیں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب دونوں کا یہ ذہن نہیں بنے گا، اسی طرح میاں و بیوی کا، یعنی شوہر اور بیوی کا جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، یقین مانے انڈرسٹینڈنگ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، دونوں کے گھر کے معاملات الگ ہوتے ہیں، پرورش کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اور مطلب گھریلو نظام عموماً تبدیل ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں فریق، ساس اور بہو، اگر ایک دوسرے کو ٹائم دیں اور پھر اپنا کردار ادا کریں، ٹائم یہ نہ دیں دیکھتی ہوں یہ بہو میرے سانچے میں ڈھلتی ہے کہ نہیں ڈھلتی، تو بہو بولے گی دیکھو میری ساس کیا کرتی ہے۔ ایک دوسرے کو چیک کرنے کے لیے تھوڑی کو شادی کی تھی کہ شادی کے بعد مطلب کوئی امتحان کے کمرے میں تھوڑی لائیں آپ دونوں کو کہ آپ دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے کا پیپر چیک کرو گے۔ آپ شادی ہو گئی، اب مل جل کے رہیے۔ اور وہ باپا فرماتے ہیں ساس ماں بن کے دکھائے اور بہو بیٹی بن کے دکھائے، تب بات ہے مدینے کی۔ اور جہاں ایسا ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے الحمدللہ، ایسے گھر ہیں کہ جس میں بہویں اپنی ساس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرتی، بہت ادب بہت احترام سے ان کے ساتھ رہتی ہیں، معاملہ اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے کئی گھر ہیں کہ جن میں ساس اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، کوئی چک چک نہیں ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، سلو صفائی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایسے گھر کتنے تھوڑے، اور اگر یہ اس کے متضاد ہوگا، اپوزٹ ہوگا، تو پھر یہ بیچارے جیسے ٹمبر مارکیٹ والے آئے جن کے دکانوں میں آگ لگی تھی، ایسے کئی ہو گئے جن کے گھروں میں روز آگ لگتی ہے، اور یہ بیچارہ روز جاتا ہے فائر بریگیڈ کا عملہ بن کر اور آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ساس پر کبھی ماں پر پانی مارے گا تو کبھی بیوی پانی مارے گا۔ مثال دے رہا ہوں، یہ دونوں آگے نہیں بجھتی، تربیت نہیں ہے، وہ بجھاتے بجھاتے آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر نہیں، وہ اصل میں لگاتا یوں بیچارہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اصل میں ہے صبر و تحمل، یہ 2 باتیں ہیں، صبر و تحمل اور وقت کا انتظار۔ آپ مہلت دیں، وقت دیں، گھر نہ ٹوٹنے دیں، بس میرا مدری مشورہ آپ کو یہ ہے، پلیز گھر نہ ٹوٹنے دیں۔
کسی صورت گھر نہ ٹوٹنے دیں. جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گویا کیسا جاتا ہے کہ شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کود رہا ہوتا ہوگا کہ جب یہ میاں بیوی ساس بہو یہ جب خاندان لڑتے ہوں گے، کیونکہ یہ دو فرد نہیں لڑ رہے ہوتے، دو کنبے، دو خاندان، دو قبیلے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بات نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں گناہوں کا دفتر کھلتا ہے. غیبت، چگلی، تہمت، بدگمانی، بہتان تراشی، اور مطلب کہ جو بولو وہ کم، پھر فتنہ، ایک دوسرے کے لیے مطلب نفرت. کوئی ایک مصیبت تھوڑی ہے، مصیبت ہی مصیبت. اب گھر ہے کہ مطلب کہ کیا ہے یہ؟ ایک کاش کہ ہم اپنے گھر میں محبت و پیار سے رہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. میں ایک ہی بات آپ کو دوبارہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. شوہر بیوی کو وقت دے اس کے مزاج میں ڈھلنے کے لیے، بیوی شوہر کے ساتھ رہے اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے. اسی طرح ساس بہو، سسر، داماد، یہ جو آپس کے جو دو خاندان، دو گھر ہوتے ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کو وقت دیں. فوراً ایڈجسٹ ہونے کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے. یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے. شروع کے 2 4 5 دن 10 دن نہیں پرابلم ہوتا. بعد میں جب یوز ٹو ہو رہے ہوتے ہیں، سونا جاگنا، آنا جانا، عید کے موقع پر تو رمضان المبارک کے موقع پر، مختلف مواقع پر، خوشی غمی میں، جب یہ گھر کے جو مختلف ایونٹس آتے ہیں نا، اس میں اصل میں مزاج کی پہچان ہوتی ہے. پھر یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی اس طرح ہوگا تو مدینہ ہو جائے گا. اور اس میں بیٹی کے گھر والے اور بیٹے کے گھر والے دونوں کا اپنا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے کہ بیٹی کے گھر والے اپنی بیٹی کو سمجھاتے رہیں کہ بیٹی جو کر اپنے سسرال کو اعتماد میں لے کر یہی تیرا گھر ہے، یہی تیرا سب کچھ ہے. ہم نے بیٹی تجھے سونپ دیا اور اب تو وہاں ایسا کردار ادا کر کہ یہ ہماری تعریف کرے کہ ماشاءاللہ ان کے ماں باپ نے ان کو کتنا سکھا کر بھیجا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو سسرال والے یہ نہ بولے تیرے ماں باپ نے تجھے کیا سکھا کر بھیجا. تو یہ تو آپ پر بھی الزام ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہو تو آپ کے ماں باپ نے پھر آپ کو کیا سکھایا ہے. یہ نہیں ہوتا. مطلب ماں باپ کے اوپر تہمت لگانا، ان کی دل آزاری کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس سے اس کی بلا اجازت شرعی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اس کے ماں باپ کی غیبت بھی ہو سکتی ہے، اس کے ماں باپ کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہ کریں. کسی کا کیا کسی پر نہ ڈالیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہ کی ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اولاد کا مزاج ہوتا ہے. آپ کا بیٹا لڑتا ہے تو کیا آپ نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ اس کو مطلب کہ یہ بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہی نہیں آیا. تو یہ نہ کریں. دونوں طرف محبت اور پیار کی فضا قائم رکھیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ بیٹا بیچاری نئی آئی ہے، ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو محبت سے رہے، پیار سے رہے، اس کی حق ادا کر. یہ سب ہوگا. مہلت دیں، محبت اور پیار کی بات کریں، لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں. اور اس سے اگر ایک قدم تھوڑا پیچھے ہٹ کے بات کرو، شادی کریں ہی اس گھر کے اندر کہ دونوں طرفین سے نیک ماحول ہو. آپ کا آدھا دکھ ختم ہو جائے گا. بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے کہ دونوں طرف سے جب نیکی اور پرہیزگاری والے جمع ہوں گے نا تو انشاءاللہ تعالی خوف خدا والا ماحول ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ماحول ہوگا، حقوق کی ادائیگی والا ماحول ہوگا، بلا اجازت شرعی دل آزاری سے بچنے والا ماحول ہوگا. عورت جانے گی کہ میرے شوہر کا حق کیا ہے، اس کی اطاعت کس کو کہتے ہیں، اس کی نافرمانی کسے کہتے ہیں، اس کے آگے مجھے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اس کے آگے مجھے بدتمیزی نہیں کرنی، مجھے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی کمزور پہلو کو چھپانا ہے، اس کے عیبوں کو ڈھکنا ہے. ورنہ یہ جا کر 4 آدمی باتیں کرتی رہے گی، پتہ نہیں کیسا ہے یار، یوں کرتا ہے. پھر ایسی عورت ہوئی تو وہ نیک تو نہ ہوئی. اسی طرح اگر شوہر نیک ہوگا تو انشاءاللہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا، اس کی خطاؤں سے درگزر کرے گا، اس کے ساتھ اس سے سلوک کرے گا، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے. مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے کہ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کا جن سے نکاح ہوا اور جب یہ انہوں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ حسین و جمیل تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی حسین اور جمیل بیوی عطا کی ہے، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ کہہ کر آپ نے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی. یعنی شکرانے میں اللہ کے حضور سجدہ کر نفل پڑھ رہے ہیں. یہ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل تھا. اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ جو آپ کی زوجہ تھیں وہ بھی اٹھی، انہوں نے ان کے پیچھے نماز نفل پڑھنی شروع کر دی.
اب یہاں تو دولہا دلہن نمازی بھی ہو تو شادی کو یہ فجر قضا ہو جائے عشاء قضا ہو جائے تو ان کو پتہ بھی نہ چلے، وہ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کر مغرب نے عصر نے عشاء قضا کرتی ہوگی اور وہ اپنے وہ دولہا صاحب بن گئے، تو اچھے اچھے نمازی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر نیک پرہیزگار سنتوں بھرا مدنی ماحول ہوگا، گھرانہ ہوگا، اور دونوں طرف خوف خدا والے ہوں گے، لڑکی کے ماں باپ بھی خوف خدا والے ہوں گے، لڑکے کے ماں باپ بھی خوف خدا والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور مطلب کہ قیامت کی پرسش سے ڈرنے والے ہوں گے کہ پتہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کر کی جا سکتی ہے کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، مشکل ہے، کچھ نہ کچھ نا اتفاقی کیا باپ بیٹے میں نہیں ہوتی، کیا نا اتفاقی ماں اور بیٹی میں نہیں ہوتی، کیا نا اتفاقی باپ اور بیٹی میں نہیں ہوتی، کیا میاں بیوی میں نا اتفاقی نہیں ہوتی، تھوڑی بہت نا اتفاقیاں ہو ہی جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کوئی 100% میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائے یا میں 100% کسی کے مزاج کے مطابق ڈھل جاؤں، اس کا چانس کتنا؟ تو سوائے اس کے کہ ہم درگزر سے کام لیں، صبر سے کام لیں اور تربیت سے کام لیں، ہم تربیت کریں، ہم اصلاح امت کے جذبے کے تحت اپنے گھر کو سنواریں، درس دیں فیضان سنت کا گھر میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ درس فیضان سنت آپ کے گھر کو مدنی ماحول بنائے گا، اور امید ہے انشاءاللہ مدنی چینل اگر آپ دیکھتے رہے تو اللہ نے چاہا تو مدنی چینل آپ کے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے گا۔ تو چلے لگے آپ تو اگر کوئی ایسے ناظرین یا حاضرین ہوں کہ جن کی آپس میں نا اتفاقی ہو، لڑائی ہو، کوئی اس طرح کی ناراضگی ہو، تو ابھی اپنے دل سے نکال کے یہ نیت کر لیں کہ آج سے مطلب کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ رہیں گے، 21 سے چلیں گے، یعنی آج ہی گویا کہ پہلا دن شروع ہو گیا، آج ہی پہلی گھڑی شروع ہو گئی، بس آج سے ہمارے مسائل ختم اور انشاءاللہ مل جل کر آگے بڑھیں گے۔ ابھی ہاتھوں ہاتھ دل میں کر لیں۔ اب آپ بولے کہ مطلب بہو اٹھ کر یہ اظہار ہی نہ کرے کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگتی ہوں، آج تک میں تم سے جلتی تھی، ابھی سمجھا اس کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تم سے جلتی تھی، نہ ساس اظہار کرے کہ میں تمہیں ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی تھی، بس دل میں اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی حق تلف ہوا بھی ہے تو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ بس گھر میں درس فیضان سنت، گھر میں مدنی انعامات، اور آپ کے گھر میں جو اسلامی بھائی ہیں، بیٹا ہے یا شوہر ہے جو بھی ہے، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کرے، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں، مختلف کورسز میں، مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت کریں، انشاءاللہ تعالی یہ دین کو، سنتوں کو، اسلام کو، مذہب کو ساتھ لے کر چلے، رب نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اور دیکھیے مدنی چینل، مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی